پھر ایسے عظیم انسان عمران خان کا جو قوم کے لیے 27 ماہ جیل کے اندر ہے، ان کی بہنوں کو آپ ہاتھ لگا رہے، ان کو گھسیٹ رہے، ان کے اوپر آپ تشدد کر رہے، آپ کو شرم نہیں آتی؟ ایک دو ٹکے کا ایس ایچ او، کیا نام ہے اس کا؟ اعزاز، دو ٹکے کا ایس ایچ او، اس نے ہمارے اوپر بھی اور پھر خان صاحب کی بہن اور آپا کے اوپر ہاتھ اٹھایا۔ میں تھوڑا ایم پی اے شپ اور منسٹر سے ہٹ کے بتاتا ہوں اور دل کی آواز بتاتا ہوں کہ تمہیں اعزاز تمہارے وردی نے پروٹیکشن دی ہے۔ اللہ کرے جس دن تمہارے سینے پہ وردی نہ ہو اور تم میرے سامنے یہ حرکت کرو، پھر پتہ لگ جائے گا کہ تمہارے اندر کتنی مردانگی ہے۔ آپ کے سامنے ساری روداد رکھی۔ بنیادی بات یہ ہے کہ پچھلے 2 ہفتے سے ہمارے قائد عمران خان صاحب، ان کو قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے۔ کوئی علم نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کیا سلوک، کیا رویہ اپنایا جا رہا ہے۔ نہ فیملی والوں کو ان سے ملنے دیا جا رہا ہے، نہ وکلاء کو ان سے ملنے دیا جا رہا ہے، نہ رفقاء اور سیاسی قائدین کو ان سے ملنے دیا جا رہا ہے۔ اور سب سے جو بڑا امتحان ہے وہ عدلیہ کا ہے۔ جب عدلیہ نے اپنا فیصلہ کیا کہ منگل کو وکلاء اور خاندان والے ملیں گے اور جمعرات کو رفقاء ملیں گے، تو یہ دوسرا ہفتہ جاری ہے کہ نہ تو جو ہے ان کے خاندان کو ملنے دیا جا رہا ہے اور نہ جو ہے وکیلوں کو ملنے دیا جا رہا ہے۔ تو پہلے تو یہ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ہم انصاف دینے والوں کے اوپر فاتحائی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اتنا ضرور کہتے ہیں کہ وہ جو فیصلے کرتے ہیں پھر اس کو انفورس کرائے، اور اگر انفورس نہیں کرا سکتے تو پھر پاکستانی ٹیکس پیئر کے پیسوں کے اوپر بوجھ نہ بنے۔ یہ آپ کی تنخواہیں پاکستانی ٹیکس پیئر کے پیسے سے آپ کو دی جاتی ہے، آپ فیصلہ تو سنا دیتے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ پوری قوم نے کل رات دیکھا، آپ کے فیصلے کے مطابق منگل کے دن خان صاحب کی بہنیں وہاں گئی، الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو وہاں گئے اور وہاں پہ انتظار کرتے رہے کہ ان کو ملنے دیا جائے گا۔ ملنے تو نہیں دیا گیا، لیکن رات کے کوئی 6:30-7 بجے بالکل کوئی شاید کافروں کے ساتھ بھی کوئی اتنا نہ کرے جو انہوں نے خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ کیا۔ سرد رات میں ہمارے اوپر پانی چھوڑا گیا، خان صاحب کی بہنیں، ہماری دیگر خواتین، وکلاء، الیکٹڈ لوگ وہاں پہ بیٹھے تھے، اور اس کے بعد جو ہے پھر مزید نفری بلائی گئی، پھر ہمیں زد و کوب کیا گیا، ہم الیکٹڈ لوگوں کے اوپر جو ہے تشدد کیا گیا، میرے اوپر تشدد کیا گیا، مجھے گھسیٹا گیا، شاہد خٹک MNA صاحب کے اوپر کیا گیا، شفقت عوان صاحب کے اوپر کیا گیا، عبدالسلام MPA صاحب کے اوپر کیا گیا۔ یہ ہم اکیلے کے اوپر نہیں ہیں، میں 58,000 ووٹ لے کے آیا ہوں، یہ 1 لاکھ سے اوپر ووٹ لے کے آئے، یہ 1 لاکھ سے اوپر ووٹ لے کے آئے، عبدالسلام صاحب ووٹ لے کے آئے، میں 4 کروڑ اسمبلی کا نمائندہ ہوں، میں ایک صوبے کے حکومت کا وزیر ہوں۔ یہ اس کے اوپر جو ہے انہوں نے تشدد کیا ہے، 4 کروڑ عوام کے اوپر انہوں نے تشدد کیا ہے۔ پھر ہم اپنا بھی سائڈ پہ رکھے، اسلامی معاشرہ ہے، مشرقی معاشرہ ہے، یہاں پہ ہمیں گھروں کے اندر یہ تہذیب اور یہ تربیت دی جاتی ہے کہ آپ جنگوں کے اندر بھی خواتین کو ہاتھ نہیں لگاتے، اور پھر ایسے عظیم انسان عمران خان کا جو قوم کے لیے 27 ماہ جیل کے اندر ہے، ان کی بہنوں کو آپ ہاتھ لگا رہے، ان کو گھسیٹ رہے، ان کے اوپر آپ تشدد کر رہے، آپ کو شرم نہیں آتی؟ ایک دو ٹکے کا ایس ایچ او، کیا نام ہے اس کا؟ اعزاز، دو ٹکے کا ایس ایچ او، اس نے ہمارے اوپر بھی اور پھر خان صاحب کی بہن اور آپا کے اوپر ہاتھ اٹھایا۔ میں تھوڑا ایم پی اے شپ اور منسٹر سے ہٹ کے بتاتا ہوں اور دل کی آواز بتاتا ہوں کہ تمہیں اعزاز تمہارے وردی نے پروٹیکشن دی ہے۔ اللہ کرے جس دن تمہارے سینے پہ وردی نہ ہو اور تم میرے سامنے یہ حرکت کرو، پھر پتہ لگ جائے گا کہ تمہارے اندر کتنی مردانگی ہے۔ تمہارے یہ وردی جو ہے نا، اور جو اس سے اوپر وردی ہے، جو ایک دوسرے کو پروٹیکشن دیتے آ رہے ہو، وہ تم لوگ جو ہے نا اس کا سہارا لیتے رہے ہو۔
तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। 3 चीजें हैं, औरतें, वकला, इलेक्टेड लोग, तीनों का जो है कल तुम लोगों ने, और बच्चे भी, 3-4 लोगों का कल तुम लोगों ने जो इखलाकियात का जनाजा निकाला है। और आखिर में मैं मरियम आपको कहता हूँ, आप लोग तो बड़ा मरियम कार्ड खेलते रहे और औरत कार्ड खेलते रहे, और बड़ा जो है आप, और बिलावल को भी कहता रहा हूँ, वो जो असम्बली के फ्लोर पे खड़ा होके कहता रहा है कि औरतों के साथ आप क्या मर्दों के साथ मुकाबला करें, आए मुकाबला करें और मर्दों के साथ। आपको मरियम शर्म नहीं आती कि जब आप बड़े बुलंद व बांग दावे करती थी, आज आपकी पुलिस, आप एक काबिज नाजायज वजीर आला हो। पहले तो आपकी इखलाक की जुर्रत नहीं है, आप जो चंद सीटों के ऊपर फॉर्म 47 के ऊपर वजीर आला बनी है, उसके बाद आप एक औरत होते हुए औरतों के ऊपर सर्दी की रातों में पानी छोड़ा गया और फिर उनको जो है घसीटा गया, उनके ऊपर तशद्दुद किया। शर्म आनी चाहिए आपको। मैं इंशाअल्लाह ताला स्पीकर KP असम्बली से भी बात करूंगा, मैं चीफ मिनिस्टर साहब सोहेल अफरीदी साहब से भी बात करूंगा। हम नहीं चाहते कि इस मुल्क के अंदर एनार्की हो, हम नहीं चाहते कि इस मुल्क के अंदर हुकूमतें आमने सामने आए, हम नहीं चाहते कि इदारे आमने सामने आए। लेकिन अगर ये रविश रही, ये सिलसिला रहा कि हमारे खान साहब की बहनों के साथ, इलेक्टेड लोगों के साथ, 4.5 करोड़ अवाम की इलेक्टेड नुमाइंदा जिरगा के एक मुंतखब नुमाइंदे के साथ, नेशनल असम्बली के नुमाइंदगान के साथ ये रवैया रहा, तो फिर आप ये ना सोचे कि खैबर पुख्तनख्वा की हुकूमत जो है वो नेशनलिज्म के नाम पे, हुब्बुल वतनी के नाम पे कंप्रोमाइज़ करती रहेगी। हम जो है फिर हेड ऑन हेड आएंगे, फिर शायद आपकी वर्दी हमारे सूबे में दाखिल ना हो, फिर शायद आपके लोग हमारे सूबे में दाखिल ना हो, फिर शायद आप दाखिल ना हो। लिहाजा सोच ले। और आखिर में, जिस मकसद के लिए तुम लोग ये कर रहे हो कि खान साहब के साथ कायदीन नहीं मिलेंगे, उनके ख़ानदान वाले नहीं मिलेंगे, बहनें नहीं मिलेंगी, सोचो भी नहीं। इस पार्टी का, इस मुल्क का नौजवान और उसके अंदर आखिरी कतरा जब तक मौजूद है, हम बार बार आते रहेंगे, बार बार जाएंगे, बार बार वहाँ बहनों के साथ भी बैठेंगे, जुमेरात को भी आएंगे, इलेक्टेड लोग भी आएंगे, हर बार आएंगे, और तुम लोगों का मकरू चेहरा आईन और कानून के अंदर रहते हुए पूरी कौम को दिखाएंगे और पूरी दुनिया को दिखाएंगे इंशाअल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया। शाहिद साहब।